ٹدو، مدثر اقبال جامرہ، منیر حسین کھوکر، علی رضا کھوکر ساہیوال، سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین، یہ سارے موجود ہیں انشاءاللہ اپنے وقت پرسن 15-16 اگست بروز ہفتہ اتوار سائیں صابر حسین انصاری نظیر تمام تلگنگ حیدری امام بارگاہ نے اندر 15-16 اگست انشاءاللہ 2 روزہ سالانہ پروگرام پورے ملک میں نمبر ذاکرین رحمہ سائیں صابر حسین انصاری نظیر تمام پرسن شامل مجلس 5 ذوالحج بمقام وسنال 5 ذوالحج بمقام وسنال دن 1 بجے مجلس سے اذان آغاز علامہ جعفر جتوئی، جناب ذاکر علی رضا کھوکر ساہیوال، مرتضی عاشق لوٹیالے، ذاکر جاوید پاشا، اے سارے صاحبان انشاءاللہ پرسن شامل مجلس درود شریف آواز بلند۔ خاندان ابو طالب پہ باواز بلند صلوات آل محمد محمد شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے اپنے مرحومین بانی مجلس عزت مآب قبلہ و کعبہ کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات کی تلاوت۔ ہر قسم کی آفات و بلیات بالخصوص موذی امراض سے بچاؤ کے لیے آل محمد کا کرم و فضل حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات کی تلاوت۔ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفى وعلى آلہ وأولادہ والصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومنكر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغيبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وشهادتهم وولايتهم أجمعين اما بعد قال حق سبحانه تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حق الصلوات صلی علی محمد ایک صلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ سالانہ جلسہ ہے، سالانہ مجلس ہے، خدا وند متعال بانی مجلس چاچو جان کو مالک دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کو مولا حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھ سمیت ہر بیمار کو مولا صحت کلی عطا فرمائے، بالخصوص پوری دنیا میں صحیح العقیدہ مومنین و مومنات جو اس موذی مرض کی وجہ سے بیمار ہیں، مالک انہیں صحت کلی عطا فرما، بالخصوص پیر حبیب شاہ جی عزت مآب قبلہ و کعبہ انگلینڈ سے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت قبلہ سرکار علامہ مولانا عاصم ولیتی صاحب تشریف فرمائیں، تشریف لائیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دعا گو ہوں رب العزت آل محمد کی عزت کا صدقہ ہماری عزتوں والی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے پوری کائنات میں اسلام کی عزت کی خاطر دین اسلام کے وارث کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہاتھ کھول کے باواز بلند صلوات کی تلاوت صلی علی محمد۔ آج کی اس مجلس سید الشہداء میں
इस लाउड स्पीकर का सहारा लेते हुए, इस वीडियो कैमरे का सहारा लेते हुए जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा सदीकतुल कुबरा नबी की वाहदो आहद बेटी का हक पढ़ना चाहता हूं। सैयदा इन हाथों को किसी का मोहताज नहीं। हक के जनाबे सैयदा वो उन्वान है, हक के जनाबे सैयदा वो गुफ्तगू है, हक के जनाबे सैयदा वो टॉपिक है कि मौलवी चाह कर भी इसका इनकार नहीं कर सकता। सदियों से शीयत की जिद में बनो उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी आंखें बंद करके जानबूझ के इस हकीकत का इनकार करते थे, लेकिन ये मशीयत का राज है, ये जबर मशीयत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर है कि मौलवी हक के सैयदा को छुपाना चाहता है, लेकिन ये जितना छुपाता है उतना ही नबी के उम्मतियों पे यह वाज़िया होता है कि मोहम्मद की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। पढ़ना मैंने कुछ और था, लेकिन यहां पहुंचा तो हुक्म मिला कि आपने जनाब सैयदा पे गुफ्तगू करनी। सैयदादा उस पे गुफ्तगू करने की खास वजह है। वीडियो बन रही है? अच्छा बिस्मिल्लाह, अपने बैठे हो, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। लाइव चल रही है जी, मौला आपको सलामत रखे। वीडियो भी बन रही है लाइव। चंशा जी आपकी ड्यूटी है, आपने क्लिप बना लेना है और सोशल मीडिया पे आपने डाल देना है, ताकि मैं मौलवी को आज जवाब देना चाहता हूं। पीर हबीब शाह जी आज की मजलिस, मंजूर शाही सरकार, आज की मजलिस जो है ये हो सकता है इसमें मुझे दाद की भी जरूरत ना रहे और दाद मुझे चाहिए भी नहीं। और जी बिस्मिल्लाह, आज मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद की इमदाद चाहिए, भाईजान दाद नहीं चाहिए। बलैती साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर थोड़ी सी गुफ्तगू मिंबर किबला के हवाले में अपनी कौम के बच्चे और बिलखसूस गैर शिया भाइयों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। चुप कर गए हो यार। अच्छा बुजुर्ग ना बोलन कोई गल नहीं, मैं दुख कोई नहीं। ये जो नौजवान नस्ल है ना जी, ये नौजवान नस्ल खास करके बेटा आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद आपके पाकिस्तान को बर्बाद करना, आपके पाकिस्तान को कमजोर करना, आपके मुल्क का सत्यानाश करना है। वो ऐसे लातादाद अफराद हैं, और अगली बात कान खोल के सुनिएगा, उनमें से ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। नहीं, इस गल पे हर बंदा नहीं बोले। आप पीर हबीब शाह जी वो सिर्फ मौलवी नहीं है, वो सिर्फ मौलवी नहीं है, लेकिन उनमें ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। और वो मुल्ला जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन खराब हो, लोग दस्तो गिरबां हो। सन 1984 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिया सुन्नी फसाद करवाया गया, इमाम बारगाहों को आग लगवाई गई, मस्जिदें शहीद करवाई गई, शियों को सरेआम कत्ल किया गया। बच्चों को नहीं पता, बुजुर्गों को पता है, मेरी बात की तईद फरमाएंगे। नौजवानों को कत्ल किया गया, बसों से उतार कर नौजवानों को शहीद किया गया। लातादाद इमाम बारगाहों में बम ब्लास्ट हुए, कुरान जलाए गए, अलम जलाए गए। ये मैं बात कर रहा हूं सन 1984 की। मुल्ला उस दौर में नाकाम हुआ, इस दौर में मुल्ला फिर चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हों। मैं अपील कर रहा हूं इस लाइव चलती हुई मजलिस का सहारा लेते हुए कि मौलवी ये चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हो, जिसके लिए वो सबसे पहले जमीन हमवार करता है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। पिछले अरसे में सरकार हजरत कायम आले मोहम्मद की बारगाह में गुस्ताखी की गई। जमाली नाम के मलाउन ने हमारे इमाम जमाना की गुस्ताखी की।
بے شمار کر سکتے ہو یا وہ بھی کوئی نہیں؟ ایک بے شماری تھوڑے کو ایسی میرے خیال وہ بھی کرونا لے گیا ہے، بے شمار کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ شمالی ملعون کے بعد مارکیٹ میں جلالی ملعون آیا، جمالی کے بعد آیا۔ اس جلالی حرام زادے نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے اسے چیلنج کیا، میں نے اسے چیلنج کیا، ہمارے مسلک کے علماء نے چیلنج کیا، بالخصوص اہل سنت بھائیوں کے علماءوں نے اسے چیلنج کیا کہ سرکار عمران کے خلاف مت بھونک، تو اپنا بتا تیرے بڑوں نے کلمہ کہا۔ جسے سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے، خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ میں قبلہ مجھے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی قوم کے بچوں تک پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گستاخی کی، اس کو جتنا شیعوں نے جواب دیا اتنا ہی اہل سنت بھائیوں نے جواب دیا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ گھبرا گئے میرے خیال سے۔ ہمارے ملک میں شیعہ سنی فساد کوئی نہیں، اور نہ کبھی شیعہ سنی فساد ہو سکتا ہے۔ شیعہ سنی بھائی ہیں، جو بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ اگر جلالی سنی نہیں تو پھر کیا ہے؟ خبردار، مولوی اشرف آصف جلالی سنی نہیں، اس نے سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ ناسبی ہے، ناسبی۔ ان پریشان ہو گئے ہو۔ ناسبی وہ جو آل محمد کے ساتھ دشمنی رکھتے، سب سے پہلے یہ ناسبی ہے، اس کے بعد یہ خارجی ہے، یہ سنیوں سے نکلا ہوا ایک علیحدہ فرقہ ہے۔ کئی بندے پریشان ہو گئے۔ میں یہ سینہ اپنا اس لیے سنبھال کے رکھا ہے میں نے کہ یہاں میں نے کھانی ہے عشق علی میں گولی۔ یہ مولوی اشرف آصف جلالی ملعون انہوں اینی ماں نہیں جان دی جنہ میں جاننا۔ یہ مجھے بھول گیا ہوگا، میں اسے نہیں بھولا۔ میں آج مولوی سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی اشرف آصف جلالی، میرا نام حامد رضا سلطانی ہے، میں مفتی محمد نواز رضوی کا بیٹا ہوں، جو کوٹلی پیر عبد الرحمان باغبان پورا جامعہ مسجد غوثیہ بورڈ والی کے خطیب تھے، جنہوں نے کم از کم 300 سے زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھایا اور حدیث پڑھائی، جو پرنسپل تھے جامعہ مجددیہ رضویہ کے۔ مولوی اشرف آصف جلالی، تو مجھے بھول گیا، میں تجھے نہیں بھولا۔ میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب تو نے دروغے والے کے اندر ایک مل اونر سے خیرات میں جگہ لے کے مدرسہ بنایا تھا، اور شاہ احمد نورانی نے تیرے مدرسے کا افتتاح کیا تھا۔ مولوی آج تو شیعوں کو کافر کہتا ہے، تجھ پہ بھی لعنت ہے، تیری ماں پہ بھی لعنت ہے، تیرے باپ پہ بھی لعنت ہے۔ مولوی اس وقت شیعہ مسلمان کیسے تھے جب تیرا بھائی عابد جلالی ووٹ لینے کے لیے امام حسین کے نوکروں کے پاس جاتا۔ اس مولوی اشرف آصف جلالی کا چھوٹا بھائی مولوی عابد جلالی بیٹھے یا ٹر گیا سارے؟ متحدہ مجلس سے عمل، یہ گلا اسی نہیں کرنی ہے تو کس کرنی ہے؟ کئی بندیاں نو گلا چنگیاں نہیں لگنیاں، ایک دو بندیاں میرے نال ہی رابطہ کیتا، سلطانی صاحب ہاتھ تھولا رکھیا جی۔ میں کہا کیوں؟ اتحاد بین المسلمین۔ میں کہا لعنت ہو جائے اتحاد تے، جس میں بندہ بطول کی گستاخی برداشت کر لے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسا اتحاد۔ اگر تجھے اتنی ہی بطول کی گستاخی کرنے کا شوق ہے، عدالت تو قائم کر، بلا مجھے، تیری قد سے زیادہ کتابوں کا حساب لگا کے ثابت نہ کروں، میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ تو کہتا ہے محمد کی بیٹی سے خطا ہو گئی، عدالت میں بلا، میں تجھے بتاؤں گا
40 साल बुत पूजने वाले खताब पे थे या मोहम्मद की बेटी खताब है? हाथ बुलंद करके चुर्रे से हैदरी। थकावा नारा नहीं चाहिए भाई। ज़हरा के मुकाबले में मौलवी जिसे तू सच्चा साबित कर रहा है ना, उसका बाप भी काफिर था। चुप कर गए हो जिवें तुहानू पता कोई नहीं मैं किहदा जिक्र कर रहा। मैं ओदा ही जिक्र कर रहा जिन्होंने सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं हुई। जो उसे मोहम्मद की बेटी के मुकाबले में इब्तिदा मौलवी तूने की है, हमने नहीं। छेड़ा तूने हबीब शाह जी, हमने नहीं। हमने आज तक मुकदमा फतक पढ़ा, हमने नाम नहीं लिया तेरे पीरों का। तूने बतूल को कहा कि खताब पे थी, हम अब नाम लेके बताएंगे तेरा कौन कौन सा पीर ज़हरा का मुजरम है। बड़ा ढिल्ला या लिया दे मौलवी अगवा तो नहीं जे कर गया किथे। आपको मेरी बातें पूरी तो नहीं लग रही? जिस बंदे ने इत्तेहाद उम्मत का चूरन बेचना है, मेहरबानी करे उठे लंगर करे घर जाए। सानू नहीं चाहिए हो जाए इत्तेहाद। एक आधा इत्तेहाद है यार कि जनाब हजरत अबू तालिब की शान जी को सलवात बड़ी ऊंची आवाज के साथ। भाई ये कौन सा इत्तेहाद है भाई? ये जो मुकस्सर इत्तेहाद 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 की बातें करते मौलवी, जो शिया मौलवी है वो भी अपनी औकात में रहे। इत्तेहाद मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद मोमिनीन होना चाहिए। मैं उस मुकस्सर से भी कहूंगा जो फजल और रहमान के पीछे नमाज पढ़ ले, मातमी को अच्छा ना समझे, लानत है उस पे। पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन। इत्तेहाद के नाम पे चूरन बेच रहे जी। इत्तेहाद होना चाहिए। किन से इत्तेहाद करवाना है हमसे? मैंने फेसबुक के ऊपर यह बात की थी और यह बात आज भी मेरी कायम है। लोगों को, वलैती साहब मैं मजबूर होकर यह जुमला कह रहा हूं, लोगों को लफ्ज इत्तेहाद का भी नहीं पता, इत्तेफाक का भी नहीं पता। लोगों को पता ही नहीं इत्तेहाद कहां होता है। इत्तेहाद में और इत्तेफाक में फर्क है। मौलवी हमसे इत्तेफाक करवाना चाहता है। सुनोगे मौलवी क्या इत्तेफाक करवाना चाहता है? मौलवी ये इत्तेफाक करवाना चाहता है कि कोई बात नहीं, मान लो उनको भी रजी अल्लाह, जिन्होंने ज़हरा का हक खाया। शिया मर सकता है, फदक के चोरों को रजी अल्लाह नहीं कह सकता। सारे मिलके हाथ बुलंद करके हैदरी। मुतहिदा मजलिस अमल मंजूर साहब जी, कसीदे आपने पढ़ने हैं, मज़हब आपने पढ़ने, मेरे पास एक जुमला देना है और मिंबर आपके हवाले। मुतहिदा मजलिस अमल, मौलवी अशरफ आसफ जलाली, कान खोल के सुन, मैं हामिद रज़ा सुल्तानी बोल रहा हूं, बुला मुझे अदालत में। मुतहिदा मजलिस अमल बनी जिसमें शिया सुन्नी वाबी देवबंदी बरेलवी सारे थे। उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा अशरफ आसफ जलाली के भाई आबद जलाली ने। परेशान हो गए जी। किसने इलेक्शन लड़ा? अशरफ जलाली के भाई। अब लाहौर दरोगे वाले, हल्का 95 था तब, अब हल्का बंदियां चेंज हो गई हैं। मौलवी तेरा पूरा घर जानना,
تو کسی بھول چ نہ رہی، مینوں تیرے اس بھرا دا بھی پتہ ہی جیڑا راتی بساں لٹدا سی۔ اگلی گل مولوی اشرف آصف جلالی ہے آئی کہ مینوں تیرے پیر صاحب دی اس بیوی دا بھی پتہ ہی جیڑی حلالے واسطے آئی سی تے پکی ہو گئی۔ اس زہرا نو بھونک کے جانا کتنے؟ میں بابا جی اگے آخیا انہوں اینی ماں نہیں جانتی جنہ میں جاننا، میں تیرے سارے حافظ الحدیث جاننا، میں تیرے سارے مولوی جاننا، تو مینوں پتا ہے تینوں انڈیا جو پیسہ کتوں آتا ہے، تو انڈیا کے کہڑے کہڑے بندے تیرے کو آ کے رہتے ہیں، میں تیرا اگلا پچھلا سارا جاننا۔ تو غلط چھیڑ بیٹھے، تینوں پتا کوئی نہیں۔ اگے تو بابیاں نو دیوبندیاں نو کافر کافر دی صدا لگا کے تے گھر دی روٹی چلا لینا سر، تو نے چھیڑا ہے علی کے شیعوں کو، جا کے اپنے بڑوں سے پوچھ نہیں سکتا تو ان کی قبریں دے۔ شیعوں نے جس نے پنگا لیا قبروں کے نشان نہیں ملے۔ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے اس کے بھائی نے الیکشن لڑا، امام بارگاہ میں جا کے ووٹ مانگتا تھا۔ کی کرتا ہے جی؟ اچھی بولو۔ اچھا جدو ووٹ لینے ہونے یہو جہے بندیاں نے پھر وہ ڈیریا جا کے عالم سلام بھی کر لیں، ادو جی اسی بھی من لینے والے ہیں۔ ایک بندہ میں کہنے لگا جی میں بھی من لانا، میں کہ ملن والے ایڈا تجھے آل محمد نو منن والے مننا ایڈی داڑھی تو ملوانا مدرسے کا پڑھے جی اسی بھی اہل بیت نو منن والے ہیں، میں کہ اہل بیت نو منن والا تو جنہ بطول دا اکھا دا انہاں تے لعنت کرنا۔ جی وہ تو چنگا کام کوئی نہیں کرنا، تو میں کہ جی تو چنگا کام دس کیڑا کرنا والا ہے؟ اگر لعنت کرنا چنگا کام نہیں تھی اللہ قرآن وچ زہرا تے دشمن تے لعنت کیوں کی تھی؟ جی جی بسم اللہ۔ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر، اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر، اور فاطمہ بن دینا حرام ہے، زہرا تیرے دشمن پہ تبرہ کیے بغیر۔ دمدم علی لالی کالندارن۔ اس کا بھائی شیعوں سے ووٹ لیتا رہا، کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں، پکی گل پکی گل ہے۔ بھائی امجد آیا پیچھے، میں پوچھ لوں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بسم اللہ۔ سید کی آمد پہ صلوات کی آواز مدینے تک جانی چاہیے، پوری توجہ سرکار۔ بابا جی میں بس آپ کو ممبر دینے لگا ہوں، بسم اللہ چھوڑنے لگا ہوں۔ اس کا بھائی شیعوں سے ووٹ لے کے ایم این اے شپ پہ ایم این اے بننے کی کوشش کرتا رہا، بنا نہیں۔ انہوں نے کی اوقات پینیا کا دے الیکشن لڑنے، صدقہ خیرات منگو، جا کے قربانی دیا کھلا منگو، جیڑی تاری اوقات ہے۔ سیاستوں ہاتھ پاندے ہو، دار دی کوڑ کی نہیں تو جتیرا چھپے، جیڑی اوقات ہے مولوی اس اوقات چ رہے۔ یہ خود کیا ہے؟ پہلے اس نے سرکار ابو طالب کی شان میں گستاخی کی، اب اس نے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی۔ پتر ہاتھ کھول، میں چھٹن لگا، جملہ آخری پڑھنے لگا۔ میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، بالخصوص پاکستان کے تمام خفیہ ادارے، یہ مولوی پاکستان میں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتا ہے۔ آخری وارننگ، میں نے ایک وارننگ پہلے دی تھی، ایک آج دے رہا ہوں، ایک وارننگ میں نے اور دینی ہے، یہ میری دوسری وارننگ ہے آپ کو۔
اس مولوی کو اور اس جیسے مولویوں کو کنٹرول کر لیں، ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ صحابہ کی توہین ہو گئی، کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا۔ جڑا چپ ہے شالا اتھے ہی مر جائے۔ حیدری کلپ پورا بنانا، چند شاہ جی کلپ پورا بنانا۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جو بطول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت پہ ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ حرام زادہ ہوتا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑھا اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو۔ مولوی اشرف حسن جلالی، ابتدا تو نے کی ہے، اب برداشت کرنے کا حوصلہ رکھنا۔ تو نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی تو خطا پر تھی، چل تو اتنا تو مانا نا کہ بطول دربار گئی۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی کنوں نہیں آئی۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہو، مولوی اشرف حسن جلالی نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں گئی، نعوذ باللہ، لیکن وہ خطا پر تھی۔ مولوی ان کا کیا کرے گا جو تیرے بڑے اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ شیعوں نے اپنی طرف سے جھوٹی کہانی بنائی ہے کہ زہرا دربار میں حق لینے گئی۔ ان کا کیا کرے گا؟ تیرے بڑے تو کہتے تھے بطول دربار میں گئی نہیں، تو کہتا ہے دربار میں گئی پر خطا پہ تھی۔ اتنا تو مانا ہے نا دربار میں گئی، کھول کے بتانا کس کے دربار میں گئی۔ خدا تیری ہائے قبول کرے جو بندے رو کے ہائے کرے۔ خدا رونے والوں کے گھروں کو سلامت رکھے۔ مولوی بتا، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ میرے غیر شیعہ بھائیوں، ہم کبھی منبر سے اس طرح کھل کے نہ پڑھتے اگر یہ مولوی ہمیں پڑھنے پہ مجبور نہ کرتا۔ اب تمہارا حق ہے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، اس سے کہو بتا کس کے دربار میں گئی۔ پھر جب وہ بتائے، جی بسم اللہ، آنکھو جی بسم اللہ، بھی رسول ایدھید متعلق کیا آدھا کیا آدھا؟ میں وہی کہنے لگا ہوں، مجھے سید آتے نے ٹوکا ہے، میں اور مختصر کیے دیتا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے زہرا خطا پہ تھی، تو آیت مبالہ بھول گیا؟ جسے قرآن صدیقہ کہے، جسے قرآن صدیقہ کہے، آیت مبالہ کے تحت محمد کی بیٹی صرف صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ جسے قرآن صدیقۃ یا تو مان کہ محمد کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ نہیں، اگر تو کہتے ہیں محمد کی بیٹی سچی نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر قرآن جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسلام ہے ہی نہیں۔ مولوی تو کافر ہو گیا ہے بطول کے حق کا انکار کرتے ہوئے۔ اگلی بات تو نے یہ کی کہ گئی ضرور تھی پر خطا پہ تھی، لیکن جب انہیں باپ کی حدیث کا پتہ چلا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو وہ حدیث سن کے انہوں نے سر تسلیم خم کر کے واپس آ گئی۔ مولوی یہ تیرا جھوٹ ہے، میں تیری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں محمد کی بیٹی دربار میں گئی، تخت پہ بیٹھنے والے نے کہا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، زہرا چپ کر کے نہیں آئی، محمد کی بیٹی نے دربار میں مناظرہ کیا۔ خدا تیری ہائے قبول کرے۔ بے غیرت بندے کو کیا پتا دربار
میں کون گئی ہے؟ خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کرے۔ آخری جملہ پڑھ کے میں سید کے حوالے قبلہ منبر کرنے لگا ہوں۔ مولوی چھپاتا رہا، نہیں چھپ سکا۔ آج میں بتاتا ہوں، زہرا گھر سے چلی، دربار میں آئی، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے کے بعد کرسی پہ بیٹھے بندے نے کہا یہ بی بی کیوں آئی ہے؟ حویشیت بھی ہائی دی آواز، امام بارگاہ تو باہر نہ جاوے۔ زہرا نے روک کہا حق لینے آئی۔ ہائے تو کہہ سکتا ہے نا، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ حق کی بات آئی، بطول نے حق کا مقدمہ دائر کیا۔ حویشیت عیناک ہے، پہلا مقدمہ بطول کا تھا جو ابو بکر کی عدالت میں زہرا نے قائم کیا، اور شیعہ روئے نا تو کیا کرے؟ سب سے چھوٹا مطالبہ تھا فتق واپس کر، بڑا مطالبہ تھا منبر چھوڑ، علی کا حق ہے۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے۔ مسلمانوں نے زہرا کو خالی دربار سے بھیجا اور روتے ہوئے واپس آئی۔